اللہ رب العزت کے دو نام ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جو آپ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ یہی اللہ کے دو نام ذکر کرتے ہیں۔ اللہ، یہ نام تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا، اور یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے نام سمٹے ہوئے ہیں، سموئے ہوئے ہیں، جمع ہیں۔ یہ سارے ناموں کو اپنے اندر متضمن اور شامل ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جب ہم نے اللہ کہا سبحانہ و تعالی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے اچھے اور پیارے نام ہم نے لے لیے جو اس کے صفاتی نام ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا اسی طرح کا خاص نام جو صرف اسی کی ذات کے لیے لائق ہے اور اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، وہ ہے الرحمن۔ بسم اللہ ذاتی نام، الرحمن اس کے بعد دوسرے درجے کا اللہ رب العزت کا نام جو اسی کے لیے خاص ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہیے پکارو اللہ کو یا الرحمن کو، ایما تدعو، ان دونوں میں سے کسی نام سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے اچھے اور پیارے نام اسی کے۔ تو الرحمن بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اس اعتبار سے ذاتی نام بھی ہے کہ اس کے سوا کسی کے لیے بولا نہیں جاتا، کسی کے لیے الرحمن نہیں کہا جاتا، اور اس کا صفاتی نام بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جو رحمت کی صفت ہے یہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، یعنی وہ مہربان مالک، وہ رحمت سے متصف مالک جس کی ذات سراسر رحمت ہے، وہ ہے الرحمن۔ اور الرحیم جو اللہ رب العزت کا نام ہے، یہ اللہ رب العزت کا وہ نام ہے جس سے اس کے فعل رحمت کا اظہار ہوتا ہے، جو اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر اور اس کائنات کی ہر چیز پر جو رحمت فرماتا ہے، اس کے اس رحمت کے عمل اور فعل کو ظاہر کرنے والا یہ الرحیم نام ہے۔ اور اس کے اندر الرحیم، اہل علم جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ عربی زبان کا لفظ فعیل کے وزن پر جو ہوتا ہے، اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت مسلسل جاری ہے، دائم ہے، ابدی ہے، اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور پھر اس کے اندر انقطاع نہیں ہے، توقف نہیں ہے، ہر لمحے وہ رحیم ہے، اور ہر کوئی اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا تعارف ان دونوں ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کروایا ہے، بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جو تمہارا الہ ہے وہ سراپا رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ انسان کے دل میں اس کی ذات کے لیے جو سراسر رحمت ہے اور نوازنے ہی والا ہے، دینے ہی والا ہے، اسے کسی سے غرض ہی کوئی نہیں، صرف دیتا ہی ہے اور کسی سے مانگتا کچھ نہیں ہے، لیتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حقدار ہے کہ اس کی اس عظمت کا اعتراف کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، اور اس کے سامنے انسان اپنے فقر، اپنے احتیاج، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی ناتوانی اور اپنی بے حیثیتی کا اعتراف کرے کہ تو سب کچھ اور میں کچھ بھی نہیں، تو غنی اور میں سراسر فقیر اور محتاج، تو ہمیشہ دینے والا اور میں ہر لمحہ مانگنے والا، مانگت فقیر، لینے والا۔ اگر تو نہ دے تو کہاں سے ملے، مجھے کہاں سے ملے؟ یہ چیز انسان کو پھر ایسا کر دیتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ انسان کی محبتوں کا مرکز اور محور کون؟ اللہ رب العزت، وہی ہے جو انسان کا محبوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔